الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج ہماری تزکیہ نفس سیریز کی 5ویں کلاس ہے اور ہمارا آج کا موضوع وہ انتہائی اہم ہے۔ موضوع عذاب قبر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قبر کے حوالے سے، اس کا ہم نے ایک سرسری جائزہ آخر میں پچھلی کلاس میں سامنے رکھا کہ ایمان والے کی قبر میں کیا حالت ہوتی ہے اور کافر کی، منافق کی، مشرک کی، اللہ کے باغی کی قبر میں کیا حالت ہے، کیسا اس کا منظر ہے۔ وہ ایک حدیث آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ یہ جو بھائی ادھر پلر کے ساتھ بیٹھے نا، سارے قریب قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اٹھ کر قریب آئیں، ذرا یہ خالی جگہ پر کریں، ذرا آگے آگے آ جائیں، ادھر سے بھی ذرا قریب قریب ہو جائیں۔ عذاب قبر یا میت کو جو قبر میں جزا دی جاتی ہے ایمان کی صورت میں، اور اس کے نفاق، شرک یا کفر کی صورت میں جو عذاب دیا جاتا ہے، اس حوالے سے شریعت نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے اور قبر کی جزا بھی حق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ سوچ، یہ فکر اور یہ عقیدہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ جو دنیا کی یہ قبر ہے اس میں عذاب نہیں ہوتا، اس میں جزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان کو اٹھایا جاتا ہے، اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے ہاں کل قیامت والے دن اس کی جزا یا سزا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ قبر میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں قبر میں جسم رکھ کر امانتاً اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن جو عذاب کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری روح کے ساتھ ہیں، اور روح کو ایک جسم ملتا ہے الگ سے۔ اگر وہ جہنم میں جاتی ہے، سجین میں جاتی ہے، تو اسے ایک الگ سے جسم ملتا ہے، اور وہ الگ سے جو جسم ہے اس کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہوتا ہے، اس قبر میں نہیں۔ اور اسی طرح جو جزا کا معاملہ ہے وہ بھی نیک روح کو اللہ تعالیٰ ایک جسم عطا کرتا ہے، اور جنت میں اس کے ساتھ وہ جزا والا، انعامات والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو جسد خاکی انسان کا وجود یہ زمین کے اندر ہی رہتا ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ شریعت نے انسان کی آخرت کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ موت کا انکار کرنے والے یا اس کے منکر تو نہیں ہیں، سارے ہی موت کو مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ اصل بات موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس پر ہے۔ جیسے مشرکین مکہ آخرت کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا وہ کیسے اٹھایا جائے گا، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ہمارے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا مذہب پایا جاتا ہے، جھوٹا مذہب ہے،
اور یہ سب سے بدترین غلیظ ترین مشرک ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں ہندو کہتے ہیں، اور یہ جو مذہب ہے یہ ہندوازم ہے، ہندو مت ہے۔ ان کا تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انسان دنیا میں آتا ہے، کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اگر یہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کی روح کو ایک نیا جسم مل جاتا ہے، اس کی روح ایک نئے وجود میں آ جاتی ہے۔ بندہ مر گیا، اگر اچھے کام کرے گا تو اس کی روح اگلے جنم میں کسی اچھے انسان میں بن کے آئے گی، اور اگر یہ برے کام کرے گا تو اس کی روح اگلے جنم میں کسی بندر، خنزیر یا کتے کی صورت میں آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے آنے اور جانے کا، انسان اتنی محنت کرے، اتنے اچھے اعمال کرے، یعنی یہ روح جب کسی ایسے جسم میں جائے گی کہ جو بہت اچھے کرم کرے گا، اعمال کرے گا، اس کے بعد اس روح کو بھگوان میں، خدا میں مکس کر دیا جائے گا، حلول کر دی جائے گی، اور بس پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ اس کو جسم نہیں ملے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں جن کا عقیدہ اس سے بھی برعکس ہے، یا کچھ اور ہے، یا اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب اسلام کا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سب سے پہلے آخرت پر جو ایمان ہے اس کو ایمان کے ارکان میں شامل کر کے ایک لازمی جز بنا دیا کہ آخرت یہ لازم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان مر جائے، قبر میں چلا جائے تو کیا یہ یہاں پر رہے گا بغیر حساب و کتاب کے، جزا و سزا کے؟ اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور احادیث سے جو دلائل ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو اس قبر میں اس کے وجود کو اور روح کو عالم برزخ میں اگر نیک ہے تو علیین میں، اگر بد ہے تو سجین میں، جہنم میں اسے انعام ملتا ہے اور بدکار کو سزا ملتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قبر میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، قرآن نے بیان کر دیا، نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے۔ اب ہم اس کو اپنی عقل پہ نہیں پرکھیں گے، عقل پہ نہیں پرکھیں گے۔ قبر میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، اور یہ جو قبر کا انکار کرنے والے ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے، وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ 3، 4، 5 فٹ کی قبر اور یہ 2.5، 3 فٹ چوڑی قبر یہ تا حد نگاہ وسیع ہو جائے، اور یہ دائیں بائیں بھی قبریں ہیں، لہذا ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا تعلق اس قبر سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو یہ برزخ سے ہے، جہاں روحیں ہیں جنت میں یا جہنم میں، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور اب ہمارا ایمان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیسے ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جس نے کہا ہے وہ اس پر قادر ہے۔ اس حالات کو، ان معاملات کو وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ معجزات کا انکار اس وقت لوگوں نے کیا کہ جب معجزات کو لوگوں نے عقل پہ پرکھا۔ قبر کے عذاب یا قبر کی جزا کا انکار اس وقت لوگوں نے کیا کہ جب ان معاملات کو اپنی عقل پہ پرکھا، جبکہ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ ہماری عقل اس معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عاجز کر دے، کہ جہاں پہ عقل تھک جائے، کہ جس سے آگے انسان کی سوچ نہیں جا سکتی، مگر اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ قبر میں جو جزا کا ذکر ہے حدیث میں، کہ اللہ رب العالمین جنت کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے، تا حد نگاہ قبر وسیع کر دی جاتی ہے، جسم کو ادھر سلا دیا جاتا ہے، روح جنت میں پہنچا دی جاتی ہے۔ شہداء کی بات آئی، ان کے جسم قبروں میں آرام کرتے ہیں اور ان کی روحیں جنت کے پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے،
وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہم عقل پر پرکھ کر اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا بھی اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو آسمان سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو عذاب قبر اس کا انکار کر کے ایک فرقہ بن گیا، اور مناظرے ہو رہے ہیں، اور لوگوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، اور بھی بڑی بڑی چیزوں کے انکار ہو رہے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو عقل پہ پرکھا تو گمراہ ہو گئے۔ اور جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور ہم کہیں گے بھی یہ ہے سب کچھ کیسے ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جانتا ہے، ہمارا کام صرف ایمان لانا ہے۔ ہم یہ برزخ کے حالات کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے انسان عالم ارواح میں تھا، آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ عالم ارواح سے ہم نے کچھ مہینوں کا سفر شکم مادر میں کیا، آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، اور وہ زندگی تھی۔ وہ زندگی کیسی تھی ہمیں اس میں سے ایک لمحہ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ زندگی کیسی تھی، کیا تھی، وہ کیسے ہم عالم ارواح میں زندہ رہے، کیسے ہم سارے کے سارے شکم مادر میں کچھ مہینے کے لیے رہے، اس کے بارے میں یہ ہے تو زندگی عالم ارواح کی، پھر اس کے بعد کچھ ماہ کی، پھر اس کے بعد یہ عالم دنیا ہے، اس کی زندگی کا تصور اور ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوچتا ہے، باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب کا ایک جہان شروع ہوگا جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، اور اس کے بعد معاشر، اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے۔ اب یہ ہم نے پچھلا جو ٹینیور گزارا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا وہ کیسے گزرا، اور جو گزار رہے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب جو قبر میں ہوگا وہ عالم، وہ منظر، وہ برزخ کی زندگی، اس کی کیفیات، اس کے احساسات، اس کے جذبات، وہ کیا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن جیسے اس نے کہہ دیا، نبی سے کہلوا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہی عقیدہ اہل السنہ کا ہے، یہی عقیدہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ پہلی بات، ہم اس حوالے سے ایک بات سمجھ لیں کہ قبر اور برزخ ہے کیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، اسی سے یعنی اس مٹی سے، اس زمین سے ہم نے خلقنا پیدا کیا کم تمہیں، وفیہا اور اس میں نعیدکم ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی سے نخرجکم ہم تم کو نکالیں گے تارتن اخری ایک بار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری حقیقت بیان کر دی، فرمایا اس مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ہم سب کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ یہ سوال بھی اکثر ذہن میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے جسد خاکی مٹی لی، اسے گویا، اسے گوندھ کر اس کا آٹا بنا کر آٹے کی طرح مٹی کو کچھ بھگو کر رکھ دیا، پھر وہ کھنکنے والی بدبودار کالی مٹی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پتلا بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، تو یہ تو مٹی سے پیدا ہو گئے۔ ہم سارے تو ایسے نہیں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مٹی لے کر ہمارے سانچے تو نہیں بنائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مٹی کا جو جوہر ہے نا، بالکل پیور چیز، پیورٹی اگر آپ کہیں تو وہ پانی ہے۔ پانی ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے۔ ہمیں جتنی بھی خوراک، چونکہ اللہ نے ہمارا جسم مٹی سے پیدا کیا، اب جو معدہ ہمارا جسم خوراک قبول کر سکتا ہے، ہر وہ چیز قبول کر سکتا ہے جو اللہ نے مٹی سے پیدا کی اور ہمارے لیے حلال پیدا کی، ہم وہی کھاتے ہیں، ہمارے اندر مٹی ہی جاتی ہے۔ وہ گاجر ہے، وہ مٹی تھی، وہ گئی۔ یہ جو پانی پیتے ہیں یہ مٹی کا جوہر ہے، اور پھر ہم نے جو بھی مٹی سے کھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک خلاصہ بنا کر ایک پیدائش کا نظام چلا دیا۔ تو انسان سارے کے سارے کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے۔ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، صحت نہیں ہوگی تو یہ آگے نسل کا سلسلہ کیسے چلے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بندوبست کر کے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی سے ہمارا سلسلہ نسب اللہ نے جاری کیا۔ اچھا، جب بندے فوت ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا سیاہکار بدکار کیوں نہ ہو، قبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جگہ دے دیتی ہے، قبر میں سما جاتا ہے۔ لوگ ایکسیڈنٹ اور حادثات سے پڑے ہوتے ہیں، اعضاء کٹ چکے ہوتے ہیں، بعض لوگ بیماریوں میں جسم میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ہیں، جگر فیل ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، دل فارغ ہو گیا، دماغ کام نہیں کرتا، جسم پڑا پڑا زندہ ہی گلنے سڑنے لگ پڑا۔ لیکن کیا چیز ہے، جیسا ہی کوئی فوت ہوتا ہے سب اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور لا کے مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ کبھی مٹی نے انکار نہیں کیا، مٹی نے یہ نہیں کہا کہ تجھے میں نے دیا کیسے تھا، تو آیا کیسا ہے، سلامت گیا تھا ادھورا آیا ہے، صحت مند گیا تھا بیمار آیا ہے۔ کبھی مٹی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ مٹی کی فطرت ہے، منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم نے جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس سے ہی ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، قبروں سے اٹھائیں گے اور تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ اس آیت سے کیا بات سمجھ آئی؟ اس آیت سے اور یہ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے الہاکم، الہاکم غافل کر دیا تمہیں، التکاثر ایک دوسرے سے زیادہ ہرس نے، مال و دولت کی ہرس نے، اولاد کی ہرس نے، دنیا کی ہرس نے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے میں، مال حاصل کرنے میں، دنیا کمانے میں تمہیں غافل کر دیا۔ کس سے غافل کر دیا؟ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، نماز سے غافل کر دیا، قرآن سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تم غفلت کی زندگی میں پڑے ہو، کاروبار کی ٹینشنیں، اولاد کی فکریں، گھر بار مال و دولت کی ضربیں تقسیمیں، وہ سارا دن ساری رات بستروں پہ پڑے بھی کرتے ہو، لیکن حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ تم سارے کے سارے قبرستان میں جاؤ گے، قبروں کی زیارت کرو گے، تم سب نے قبر میں جانا ہے۔ اب اس کا ان دونوں آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر ملتی ہے۔ یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو مر گیا چارپائی پہ اٹھایا، قبر میں لے گئے، زمین میں دفن کر دیا، لیکن بڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں اور ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی، تم ان کی قبر کی تعیین کہاں سے کرو گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہوا میں، فضا میں، بارود سے ایسے پھٹ جاتے ہیں کہ ان کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، وہ ان کی قبر کدھر جائے گی؟ اور کہتے ہیں بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو درندے کھا جاتے ہیں، شیر نے کھا لیا، ریچھ نے کھا لیا، چیتے نے کھا لیا، اس کی قبر کہاں جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے اس سے پیدا ہوئے اور جو بھی مرے گا وہ اسی مٹی میں جائے گا، لہذا کوئی غرق ہو جائے، کسی کو شیر کھا لے یا کسی کو ہم خود اٹھا کر قبر میں اتار دیں، مرنے کے بعد ہر ایک کا ٹھکانہ مٹی ہے، قبر ہے۔ مرنے کے بعد جس کو جو بھی ٹھکانہ ملے گا وہ اس کی قبر ہے، اور اس قبر میں اس کے معاملات کیسے ہوں گے یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ وہ قادر مطلق کا مسئلہ ہے، اس نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے، یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل یہ آپ کو راستہ تو دکھا سکتی ہے، پتہ تو بتا سکتی ہے، لیکن عقل منزل پہ نہیں پہنچا سکتی۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمارا ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالرسل ہے۔ عقل پر جائیں گے تو ہم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ تو ایک بات طے کر لیں کہ مرنے کے بعد جس بندے کو جو بھی جگہ ملے گی وہ اس کی قبر ہے، پانی میں مل جائے، کسی جانور کے پیٹ میں مل جائے، مٹی میں مل جائے، سمندر میں غرق ہو جائے،
وہ اس کی قبر ہے۔ اب اس کے ساتھ معاملات ہوں گے کیسے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ پانی ہمیں ڈبو دے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجنے ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ شیر کا پیٹ اتنا سا ہے، وہ کھا گیا، ہضم کر گیا، بندہ کدھر گیا؟ بارود سے بندہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ راکھ بندے نے، اب جن کو جلا دیا جاتا ہے، ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، وہ راکھ کدھر جاتی ہے؟ وہ تو مٹی میں نہیں دباتے، پانی میں بہاتے ہیں، ان کو کون سی قبر ملتی ہے؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا، لیکن یاد رکھنا جس نے بھی مرنا ہے اس نے قبر میں جانا ہے، اس سے پیدا ہوا اسی میں جانا ہے، کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو، توجہ سے بات سنو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا۔ سنو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس کام سے، اس فعل سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے اور اس پر کوئی عمارت بنانے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع کیا۔ قبر کو پکا بھی نہیں کرنا، اس پر عمارت بھی نہیں بنانی، اور قبر پہ بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو دفن تدفین کے لیے قبرستان گئے، تھک گئے ہیں، قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب یہ دو حدیثیں لانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ زمین والی قبر نہیں ہے، قبر سے مراد یہ تو برزخ والی قبر ہے جو روح کو ملتی ہے، زمین والی قبر نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قبر سے مراد زمین والی قبر نہیں تو پھر کس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بھی سجدہ نہ کرنا، انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا؟ اگر قبر سے مراد زمین والی قبر نہیں، پھر کس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمارت نہ بنانا، اس پر بیٹھنا نہ، اس کو پکا نہ کرنا؟ اگر اس سے مراد برزخ والی قبر ہے، وہ جو روح کو ملتی ہے، جنت میں یا جہنم میں جو مقام ملتا ہے، اگر اس سے مراد وہ ہے، نہ تو وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، پھر ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ تو ان حدیثوں سے سمجھ آئی کہ قبر سے مراد یہ زمین والی قبر کہ جس میں مرنے کے بعد انسان جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم قبر کو سجدہ گاہ بنانا، نہ اس پر عمارت بنانا، نہ اس سے پختہ کرنا، اور نہ ہی تم اس پر بیٹھنا۔ اور یہ جو لوگ بات کہتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس جسم کو عذاب نہیں ہو سکتا، وہ حدیثیں جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ کافر کو گرز مارتا ہے، وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ حدیث پڑھی، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اسے ہتھوڑا پڑتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ پلٹ کے آتا ہے، پھر سر صحیح ہو جاتا ہے۔ اب یہ منکر جو ہے نا، عذاب قبر کا انکار کرنے والے، حدیثوں کا انکار کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی بندے کو سر ریزہ ریزہ ہوا، پھر وہ صحیح ہو گیا، پھر ریزہ ریزہ ہوا، پھر صحیح ہو گیا۔ عقل میں بات نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر بندے کا ہاتھ یا پاؤں زخمی ہو جائے، ماس چھیلا جائے، کٹ لگ جائے، تو پہلا ماس ختم ہوتا ہے اور دوسرا نیا آ جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اس جسم پر اللہ کے حکم سے زخم لگنے کے بعد نیا ماس آ سکتا ہے، تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بندے کا سر ریزہ ریزہ ہوا، اللہ اسی وقت اس کو صحیح بھی کر سکتا ہے، اسے درست کر کے، کیونکہ اس پر ایک عذاب ہے، اسے ایک سزا ہے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ نہیں جسم ادھر ہی پڑا رہتا ہے، روح کو ایک نیا جسم ملتا ہے اور اس کو وہاں پہ عذاب ہوتا ہے، اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے جواب یہ ہے، قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
بھی گناہ ساری زندگی یہ قبر میں پڑا کرتا رہا اور عذاب کی باری آئی تو کوئی اور جسم، اس کی سزا اسے کیوں؟ قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے، اس جسم نے اور اس کی روح نے، تو سزا تو ان کو ملے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ یہ کرے سزا کوئی اور لے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کے اس قاعدے کے خلاف ہے۔ تو اس لیے مرنے کے بعد انسان کا جسم اس کے قبر میں اور روح جنت میں، سوال و جواب کے بعد جنت میں یا جہنم میں۔ اگر اسے انعام ہے تو اسے ادھر انعام ہے، اگر اسے ادھر سزا ہے تو اسے ادھر سزا ہے، اور اس کا کیفیت منظر کیا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس کی دسترس سے، اس کی قدرت سے، اس کے اختیارات سے میری عقل تو عاجز ہے، لیکن وہ عاجز نہیں ہے، اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ عذاب قبر، اب قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے دلائل دیے، ہم نے 2-4 یہاں پہ لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى، کاش آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جب ظالموں کو فی غمرات الموت، موت میں وہ ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، سکرات الموت میں، یعنی جب موت کا وقت ان کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ کیسا وقت؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں اس کا ایک منظر بیان فرمایا منظر ایسا کہ انسان اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ قیل ومن راق، ہے کوئی دم کرنے والا؟ کہتا ہے کوئی تعویذ کوئی دم کرنے والا، کوئی مجھے دوائی دینے والا، کوئی تو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کہتا نہیں، اب چونکہ موت کا وقت ہے، نہ دوائی اثر کرتی ہے، نہ ٹیکا اثر کرتا ہے، نہ کوئی دم اثر کرتا ہے۔ فرمائیے جو سکرات الموت کا وقت ہے نا، اس وقت اللہ کہتا ہے دیکھیں، کیا دیکھیں؟ والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جانیں۔ ایمان والے کی جان تو اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے، لیکن کافروں کو فرشتے کہتے ہیں ہاتھ بڑھا کے نکالو نا جان، پھنسے ہوئے ہو نا، آخری سسکیاں لے رہے اور کہہ رہے ہو موت ہی آ جائے تو بہتر ہے، نکالو اپنی جان۔ اللہ اکبر۔ الیوم تجزون عذاب الہون، اب تمہیں رسوا کرنے والا، ذلت والا آج کے دن عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون، جو تم کہتے تھے علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، جو سچ نہیں تھا، جھوٹ تھا، وکنتم، اور تھے تم، عن آیاتہ تستکبرون، اس کی آیات سے تکبر کرتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے عذاب دے رہے ہوتے ہیں بندے کو۔ اچھا، دوسرے مقام پہ سورہ انفال میں فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے کافروں کو مار مار کے ان کی پیٹھوں پر، ان کے منہ پر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، مار مار کے ان کی روح نکالتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ موت کے وقت انہیں مار پڑ رہی ہوتی ہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، کیا کبھی کسی نے دیکھا؟ کیا کبھی کسی نے آوازیں سنی؟ کیا وہ منظر دیکھا؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ابھی دنیا میں ہے، ہسپتال کے یا گھر کے کسی بیڈ پر پڑا ہے، اس وقت پہ اس کو عذاب ہو سکتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، تو قبر کا بھی عذاب برحق ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے علم میں نہیں رکھی، اور وہ ہمارے علم میں کیوں نہیں رکھی یہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمائے گا۔ اس کی بھی ایک حدیث میں بڑی تفصیلی وضاحت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو۔ یہ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ فرعون سے۔ فرعون سمندر کے اندر غوطے لگا رہا ہے، اللہ نے اسے غرق کر دیا اور یہ ڈبکیاں لگا رہا ہے، مر گیا۔ اللہ کہتے ہیں آج ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، باقی تو سارے ڈوب گئے، غرق ہو گئے، کنارے پہ لگ گئے، لیکن خاص کس لیے؟ لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو، لمن خلفک، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے، آیتن، ایک عبرت، ایک نشانی۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگ،
عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیات سے غفلت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نجات دے دی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس لیے اس کو نجات دی، آج بھی یہ مصر کے احرام کے اندر ایک میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نجات کیوں دی؟ تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اب وہ زمین کی قبر میں تو نہیں ہے، وہ ایک شیشے کے گھر میں ہے، اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ انہیں جہنم بھی دکھا رہا ہے، ان کا ٹھکانہ بھی دکھا رہا ہے، اور فرعون اور اس کے ساتھی ہواری جتنے بھی تھے اللہ انہیں عذاب دے رہا ہے۔ اب وہ تو ہے شیشے کے گھر میں، ٹھکانہ بھی دکھایا جا رہا ہے، عذاب بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم نے خود تجھے نجات دی تاکہ تجھے عبرت بنا دیں بعد میں آنے والوں کے لیے، تاکہ کوئی اپنی حکمرانی میں سرداری میں گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، وہ یہ جان لے اگر فرعون وہ دنیا میں نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہ سکتا، اگر وہ اللہ کی بغاوت کرے اس کا یہ انجام ہے تو انجام میرا بھی برا ہوگا۔ عبرت بنا دیا میرے رب نے۔ اب اس کو عذاب ہو رہا ہے، صبح بھی ہو رہا ہے، شام کو بھی ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے دیکھا؟ عذاب ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نجات دی، عبرت بنایا لوگوں کے سامنے، تو سمجھ آئی کہ عذاب ہو رہا ہے، مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے سنعذبہم مرتین، ہم ان کو کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ اب یہ جو 2 مرتبہ عذاب ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک دنیا کا عذاب اور ایک قبر کا عذاب، اور اس کے بعد کہا ثم، پھر یردون الی عذاب عظیم، وہ لٹائے جائیں گے کل قیامت والے دن بڑے عذاب کی طرف۔ اگر قبر کا عذاب ہے ہی نہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا سنعذبہم مرتین؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیتا، اللہ کہتا ہے بھئی بس ٹھیک ہے، دنیا میں جو سزا ملی وہ، اور کل قیامت والے دن بڑا عذاب ملے گا۔ تو 2 مرتبہ کا مطلب یہ ہے دنیا بھی قبر بھی، اور اس کے بعد کہا کل قیامت والے دن، تو سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین قبر میں بھی حساب کتاب، جزا اور صدا کا معاملہ کرتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب یہ تو مسئلہ تھا عذاب والوں کا، اب قبر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام بھی ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تا حد نگاہ قبر وسیع کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا ایک لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اب تو سو جا، نم کا نومت العروس، جیسے کسی عورت کی شادی ہو، پہلی رات ہو، دلہن ہو، وہ غموں سے، خیالات سے پاک اور مبرہ ہوتی ہے، بس تو سو جا۔ کہ کب تک سو جا؟ جب تک قیامت کا دن برپا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، مومن کتنا خوش نصیب ہے، یہ 4 دن کے گنے ہوئے دن اللہ کی اطاعت میں گزار دیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ راحت و آرام دے دیتا ہے۔ سو جا، تجھ سے کوئی اگلی بات نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قیلا، کہا گیا، یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس شخص کی بات ہے جسے حبیب نجار جس کا نام بتایا جاتا ہے، جس نے پیغمبر آئے، رسول آئے، اور ان کی قوم والوں نے انہیں جھٹلایا اور یہ ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کی وجہ سے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب یہ شہید ہوا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اعلان کیا گیا، قیلا، کہا گیا، ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جا، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قال، اس نے کہا، یا لیتا، کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، وہ جان لے، اور مجھے مارنے والے، پیغمبروں کی توہین کرنے والے، نبی کی دعوت توحید کو ٹھکرانے والے، کاش جان لیں، بما غفر علی ربی، کس بات کو کہ میرے رب نے جو مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب یہ مرنے کے بعد اللہ اس سے پروٹوکول دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، عزت دار لوگوں میں داخل کر دیا گیا۔ ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور اس نے کہا میری قوم یہ جان لے، کاش یہ جنت کے مناظر، یہ رب کی رضا میں لوگوں کو جا کے بتاؤں۔
اب یہ مرنے کے بعد ہی اس کے ساتھ معاملہ ہے، مرنے کے بعد وہ قبر میں گیا اور اللہ رب العالمین اس کے قبر کے حالات بتا رہا ہے، کیسے اللہ نے جنت والی قبر کر دی، قبر وسیع کر دی، اسے پروٹوکول دے دیا، اعزاز دے دیا، اور وہ رب سے کہتا ہے یا اللہ میں جاؤں اور جا کے دنیا والوں کو بتاؤں۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد وہ بھی احد کے موقع پر شہید ہوئے، گھر کے حالات کوئی اچھے نہیں تھے، جوان بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے جابر ان کے سر پہ، اور مقروض بھی تھے والد، مگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے سامنے جب پیش ہوئے، شہداء کا اعزاز و اکرام ہی الگ ہے۔ میرے رب نے سارے پردے ہٹا کر جابر کے والد سے کلام کیا، اتنا اعزاز دیا اس شہید کو۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا اللہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ 4 دن کی زندگی، یہ تھوڑا سا وقت، یہ خواہشات کے پیچھے نہ گزارو، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی ہے، دیکھو میرے رب نے مجھے کیسا پروٹوکول عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا جو ایک بار آ جائیں وہ واپس نہیں جاتے، باقی رہی بات تمہارا پیغام میں نبی کے ذریعے امت کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت جابر سے کہا کہ تیرے والد سے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے کلام کیا ہے، یہ ایسا شہید، ایسا اعزاز۔ اب یہ جو اعزازات ہیں شہداء کے قبروں میں، تو یہ قبر میں ہے، جسم کے لیے قبر میں، روح کے لیے جنت میں۔ اور اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ 4-5 فٹ کے گھڑے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین، یعنی یہ لوگ نیک لوگ ہیں، پاک ہیں، یہ پاک روحیں ہیں۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ، اب تم دنیا سے نکل آئے، دنیا کے غموں سے نکل آئے، پریشانیوں رکاوٹوں سے نکل آئے، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، یہ اس کے عوض میں ہے جو تم نیک اعمال کرتے تھے، تمہارے نیک اعمال کے عوض اللہ تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اب یہ جنت میں داخل ہونا، یہ سلام کس کے بارے میں؟ کچھ احادیث ہیں، اور یہ احادیث میں جو ساری لے کر آیا ہوں، حدیثیں تو بڑی ہیں، اور یہ میں ساری صحیح بخاری سے لے کر آیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں ایک باب قائم کیا، ایک عقیدہ دیا، ایک مسئلہ ثابت کیا۔ مسئلہ یہ ثابت کیا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اس قبر میں جزا اور سزا ہوتی ہے، جزا بھی ملتی ہے نیکوں کو اور گناہ گاروں کو سزا بھی ملتی ہے۔ امام بخاری نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے، جسم کو ادھر یعنی اللہ روح لٹاتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، روح واپس چلی جاتی ہے، پھر قیامت تک کے لیے جسم کو قبر میں اور روح کو اوپر برزخ میں، جنت یا جہنم میں سزا و جزا کا معاملہ ہوتا ہے۔ امام بخاری جو حدیثیں لے کر آیا اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علینا، ایک یہودی جو ہے وہ یہودیہ عورت وہ آئی، فذکرت عذاب القبر، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ قبر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ فقالت لہا، اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ بات ہوئی، فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر۔ اب یہ جو قبر کا عذاب ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیہ سے پہلی بار سنا، قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے مرنے کے بعد قبر میں پھر اٹھائے جائیں گے تو رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ انہوں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ یہودیہ عورت سچ بول رہی ہے، اس کی بات صحیح ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ نعم عذاب القبر حق، عائشہ ہاں قبر کا عذاب تو ہونا ہے، یہ سچی بات ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو آتی ہے گھبراہٹ کہ قبر میں عذاب ہوگا،
ہمارا قبر میں کیا بنے گا؟ مگر ایک عمل اللہ کے رسول سے ملا۔ کہا پھر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، بعد اس کے بعد صلی صلاتن، جب بھی انہوں نے کوئی نماز پڑھی، الا تعوذ من عذاب القبر، انہوں نے تشہد میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ حاصل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پھر نماز پڑھتے اور نماز میں یہ دعا ضرور پڑھتے، کیونکہ یہ بات بڑی فکر کی ہے کہ میری قبر میں کیا عالم ہوگا، میرا رب کیا معاملہ کرے گا، آخر میں بھی بڑا گناہگار ہوں۔ اور اس کی ہمیں ایک دعا بتا دی کہ نماز میں جب درود شریف پڑھ لیں اور دعائیں پڑھیں، اور اس میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، یا اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جس کو اللہ کی پناہ مل گئی وہ بچ گیا۔ یہ قبر کا عذاب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے لگے، فذکر فتنۃ القبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر کے امتحان کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں، اس کی سختیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس پر خطبہ دیا۔ نبی علیہ السلام کے خطبے کا موضوع کیا تھا؟ عذاب قبر، فتنہ قبر کا نبی علیہ السلام نے اس موضوع پہ خطبہ دیا۔ فرمایا جو انسان کو فتنہ پہنچے گا، فلما ذکر ذالک، جب اللہ کے نبی نے خطبہ دے دیا تو لوگوں میں منظر کیا تھا؟ زج المسلمون زجا، مسلمان اتنا رو رہے تھے جیسے ہچکیاں بند گئیں، ساری قبر کا عذاب سن کے رونے لگ پڑے۔ اب میرا سوال یہ، اس قبر سے مراد کون سی قبر ہے؟ اس سے مراد مرنے کے بعد جس گھڑے میں ہم نے جانا ہے وہ قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی روتے تھے قبر کے عذاب پر۔ کسی نے پوچھا جہنم کی بات ہو اتنا نہیں روتے، قبر کے عذاب پہ داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہے، جو یہاں پھنس گیا اس کا آگے بھی معاملہ مشکل کا۔ اس لیے میں یہ بات سن کر، قبر کا امتحان سن کے بڑا ہی روتا ہوں۔ اسماء فرماتی ہیں مجمع میں رونے کی آوازیں آئی، مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ اب یہ بھی سوال ہمارے بھائی کہتے ہیں جی یہ جو عذاب کا انکار کرنے والے سزا جزا کا، ہمارے اس میں ٹی وی پہ آنے والے غامدی صاحب بھی ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ دیکھو جی وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کس نے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا، اور اللہ کہے گا یہی تو سچا وعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب اگر ہوتا تو اس کو آرام گاہ کون کہتا؟ لہذا قبر کا عذاب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی آیت کی تفسیر قتادہ نے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد اٹھنا جو ہے نا، یہ تو وہ پہلے سور میں جب پھونکا جائے گا سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، یہ وہ بے ہوشی ہے۔ پھر جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، پھر جب یہ کھڑے ہوں گے اور ان کو عذاب نظر آئے گا، پھر یہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں ہماری نیند سے کس نے اٹھا دیا، اس عذاب کی طرف جانا ہم نے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے اور قبر کا عذاب تو آخرت کے مقابلے میں معمولی ہوگا۔ جب ایک بندے کو ہلکے عذاب سے نکال کر ایک بڑی جہنم میں پھینکا جائے گا، اسے وہ کچھ نہیں لگے گا، وہ کہے گا یار وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں کس نے ہماری آرام گاہ سے اٹھا کر ہمیں اس عذاب میں پھینک دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی ان کا ہی دعویٰ ہے جی قبر سے مراد وہ برزخ والی قبریں ہیں۔ اب یہ دیکھیں حدیث پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ گزرے، کہاں سے گزرے؟ علی قبرین، قبرستان سے نہیں، یعنی دو قبریں تھیں وہاں سے گزرے، زیادہ قبروں کا ذکر ہی نہیں ہے، دو قبروں سے گزرے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان من کبیر، اور عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا، یعنی ہماری نظروں میں یہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا کون سے دو گناہ؟ ان دونوں بندوں کے تھے جس کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک گناہ یہ ہے، ایک بندہ اما احدہما، ان میں سے ایک بندہ فکان یسعى بالنمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا، لگائی بجائی کرتا تھا،
اس کی بات ادھر اس کی ادھر، بندے نے بات ہی کہیں نہیں ہوتی تھی، اس کی باتیں جھوٹی ادھر منسوب کر کے ادھر کر کے ان کو آپس میں لڑانا، جماعتوں کو توڑنا، فرقوں میں تفرقہ پیدا کرنا، پھاڑ دینا، رشتہ داریاں توڑنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں کہہ کر پروپیگنڈا کہہ کر لڑوا دینا، یہ چغل خوری شاید لوگوں کی نظروں میں بڑی بات نہیں ہے، مگر اللہ کے ہاں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قبر میں اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر قبر کے عذاب یا جزا کا تعلق وہ برزخ والی قبریں ہیں، میرے نبی برزخ سے گزر رہے ہیں کہ زمین سے گزر رہے ہیں؟ صحابہ ساتھ ہے نا، صحابہ کہتے ہیں مرہ علی قبرین، نبی دو قبروں سے گزرے۔ ان قبروں سے مراد یہ عام قبریں ہیں جو اس زمین میں بنائی جاتی ہیں۔ کہا آپ رک گئے، رک کے کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، ہر قسم کے اشکالات کا رد کر دیتی ہے کہ قبر میں بھی جزا یا سزا کا عمل ہوتا ہے جسم کو۔ اگلی بات ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہمیں اللہ نے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں سنایا؟ آخری بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت صرف صحیح ابن حبان کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بنخل لبنی النجار، آپ بنی نجار کے کھجور کے باغ سے گزرے، فسمع صوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی، فقال ما ھذا، آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قالوا قبر رجل دفن فی الجاہلیہ، لوگوں نے کہا ادھر ایک قبر ہے، جہالت میں کوئی بندہ کوئی یہودی وہاں پہ دفن ہوا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتا۔ فرمایا یہ قبر کا عذاب انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ کہا تمہیں کیوں نہیں سناتا اور تم اپنے مردے دفن کرنے چھوڑ جاؤ کہ اس قبر میں ہوتا کیا ہے۔ اگر عذاب یا جزا یا سزا کا تعلق اس زمین والی قبر کے ساتھ نہیں تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ تم مردے دفن کرنے چھوڑ دو؟ سمجھ آئی کہ ان دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس قبر کے ساتھ۔ اور جملہ یاد کر لیں، عذاب القبر حق، جزا ہو یا عذاب ہو وہ قبر کا سچ ہے۔ جسم کو اس قبر میں اور سوال و جواب کے بعد روح کو اگر نیک ہے تو علیین میں، اگر بد ہے تو سجین میں اسے عذاب جزا یا سزا ملتی ہے۔ اس عقیدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہماری موت سے لے کر قبر تک اور آگے معاشر تک اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ آخر میں یہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام پڑھتے، ہمیں بھی یہ یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار اور آگ کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال اور دجال مسیح اس کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، یہ دعا پکی یاد کر لیں، اس کو نماز میں بھی ویسے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے اور فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر